شکر گزاری کے 10 طریقے جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیں گے۔ صبر اور شکر عموماً یہ دو لفظ ایک ساتھ سننے میں آتے ہیں۔ آزمائشوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا زندگی کو سہل بنانے کے دو خوبصورت اصول ہیں۔ صبر کے پھل کے ذائقوں سے پھر کسی روز ملاقات کریں گے۔ آئیے آج شکر کرنا سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ پاک کی عطا کی گئی زندگی پر راضی رہنا اور زندگی کا حسن بڑھاتی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اس ذات مبارک کا اپنے بندے پر حق ہے جس نے ہماری زندگی کو ان نعمتوں سے سجایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے جسم کے اعضاء اور ان سے جڑی نعمتوں پر ہی شکر ادا کرنے لگیں تو ان کا ہی شمار ممکن نہیں۔ آج کل کے مشینی دور میں ہم ہر شے کی سائنسی توجیہ تلاش کرتے ہیں۔ اس سائنسی توجیہ کے ساتھ قرآن پاک کی یاد دہانی منسلک ہو جائے تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری، شکر ادا کرنا اور اس کا اظہار کرنے کا بظاہر چھوٹا سا عمل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بارہا ریسرچ سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ شکر گزار ہونا آپ کی خوشیوں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے، بہتر اور پرسکون نیند کی وجہ بنتا ہے، جسم کو طاقت اور اعتماد فراہم کرتا ہے، بے چینی، اضطراب اور اداسی کی علامات کے تدارک میں معاون ثابت ہوتا ہے، جسمانی درد میں بھی حیرت انگیز کمی کا باعث بنتا ہے۔ شکر کی یہ بظاہر مثبت عادت نہ صرف یہ کہ آپ کے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کرشماتی ثابت ہوتی ہے بلکہ آپ کے روزمرہ کے معاملات اور تعلقات پر بھی اپنے اثرات ثابت کرتی ہے۔ یہ عادت رشتوں کے بیچ کی کڑواہٹ کے لیے زہر قاتل کا کام کرتی ہے۔ آپ کے دفتر میں موجود لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خوبصورت بناتی ہے۔ زندگی کے معاملات کو لے کر شکایت، بے چینی، اضطراب اور انتہائی حالت میں دولت کی ہوس کو چھوتی خواہش کی موجودگی میں اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا شکر ادا کرتے لوگوں میں شکر گزار بننا نشے کی مانند ہے۔ آپ ایک بار اس کا اصل ذائقہ چکھ لیں پھر ناشکری کی کیا مجال کہ وہ آپ کے پاس بھٹک بھی جائے۔ آپ جتنا اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اس کے معاملات اور واقعات اتنے ہی مثبت اور خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ ہماری زندگی شکر کے لائق نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اس کے لیے چند معمولات پر نظر ڈالتے ہیں۔ صبح کا آغاز شکر گزاری سے کیجیے۔ شکر کی عادت کا بیج بونے کے لیے سب سے زرخیز زمین ہی صبح کا وقت ہے، یعنی دن کا آغاز ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں آخرکار اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ کے نبی کی سکھائی گئی اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے شکر ادا کرنا واجب ہے کہ ہمیں موت نما نیند سے نکال کر ایک اور روشن دن کیا گیا۔ دن کے آغاز کی اس پہلی سوچ، پہلی دعا، پہلے شکر کا اثر دن بھر کے تمام کاموں پر پڑتا ہے۔ اس نئے دن کے لیے شکر یہ ہے، اللہ جی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک نیا دن عطا کیا گیا۔ عبادت کیجیے۔ دن کا آغاز عبادت، نماز و تسبیحات سے کرنا دراصل شکر گزاری کا ہی اظہار ہے کہ ہمیں ہمارے خالق نے ایک نیا دن نعمت کی طرح دیا ہے، سو اس کی عبادت، اس کا شکر ادا کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ ہماری عبادات عموماً ہماری خواہشات اور اغراض کے ارد گرد گھومتی ہیں، لیکن اگر اپنی عبادات کو شکر کی غرض سے جوڑ لیا جائے تو اس کے فوائد دو چار ہو جاتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کی مشکلات مجھے مضبوط تر بنا رہی ہیں۔ انا شکر گزاری تحریر کرنے کی عادت ڈالیں۔ غور و فکر کرنا، شکر گزار مراقبہ۔ مراقبہ اور شکر گزاری مل کر آپ کی خوشیوں کو دو آتشہ کر دیں گی۔ اپنی زندگی میں موجود مثبت چیزوں پر شکر گزار ہونا اور منفی چیزوں کے اندر بھی مثبت تلاش کرنا
اس مراقبے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کی خود اعتمادی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ہفتے کا ایک دن شکایات سے مستثنی قرار دیجیے۔ ہفتے کا ایک مخصوص دن زندگی سے تمام شکایات کو ذرا پرے کر کے صرف اور صرف نعمتوں کو گنیے۔ یقین کیجیے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں نعمتوں کے مقابلے میں آپ کی گنتی ختم ہونے کے امکان زیادہ ہیں۔ شکر گزاری کا اقرار کرنا۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں اپنی پسند کا کھانا چکھ سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ہر اس چیز کے لیے جو میری زندگی میں موجود ہے۔ یہی اور اس طرح کے لاتعداد جملے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ زندگی چند برے تجربات سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تحریری شکریہ ادا کرنا۔ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو کسی تحفے، کسی کارڈ یا پھر خط کے ذریعے ان کی آپ کی زندگی میں موجودگی کا شکریہ ادا کرنا رشتوں کی پائیداری کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔ آپ کو بہت سی اداس روحیں مسیحائی کی منتظر دکھائی دیں گی۔ ان کی مدد کرنے کے لیے خود کو آمادہ کیجیے۔ اپنی تکالیف سے صرف نظر کر کے کسی دوسرے کی جانب مدد کا ہاتھ بڑھانا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اپنی تکالیف کے مقابلے دوسروں کا درد زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ رات کو سونے سے پہلے شکر گزاری کا عہدہ کرنا مت بھولیے کہ دن بھر کی تھکن سمیٹ کر بستر پر لیٹنا اور ایک پرسکون نیند کی خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ بستر پر لیٹنے اور سونے کے درمیانی وقفے کو کارآمد بنائیے۔ صبح کی پہلی سوچ کی مانند رات کی آخری سوچ کا چہرہ بھی تبدیل کیجیے۔ سونے کے مصنون اعمال کے ساتھ ساتھ دن بھر کے معاملات پر نظر ثانی اور ان کا مر سے جائزہ لینا بہت سی مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ زندگی کے معاملات اور عادات میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ شکر گزاری کو ایک موقع تو دیجیے، اس کے اثرات مجھ سے بڑھ کر آپ بتا پائیں گے۔ تو آئیے شکر گزاری کی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اس سفر میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ عادت سانس لینے جیسی ضرورت بن جائے گی۔